اب یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ زندگی میں وہ جنگلوں میں نکل جائیں. اللہ کی راہ میں نکلنے کا مقصد یہ کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی زندگی آپ گزار رہے ہیں، وہ اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ جہاد ہے. کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس میں لوگ نہیں گزار رہے، وہ زندگی نہیں گزار رہے. وہاں پر تو آپ کو ہر چپے چپے پہ، ہر تھوڑی تھوڑی جگہ پہ کانفرنٹیشن اور کانفلکٹ نظر آئے گا اعمال کا. جو آیات سے آپ کو عمل کرنا ہے وہ کانفلکٹ نظر آئے گا، تو آپ نے جہاد کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان جیسے ہو جائیں. تو جد و جہد جو کرنی ہے اپنی زندگی کی، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے اس کے مطابق جو احکامات ہیں ان کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. اب کیا ہوا، معاشرے میں جس رہ رہے ہیں آپ، تو وہاں تو وہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر دنیا میں لوگ تو قرآن سے وضاحت اپنی زندگی نہیں گزارے. تو اللہ کہے نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کرو، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں نکلو. تم زمین سے مطلب چپٹے ہو کے، مطلب لپٹے میں زمین کے اندر. اور یہاں کی جو زندگی اللہ کا ہے وہ تھوڑی سی ہے بنسبت آخرت کے. زندگی کے جو متاع مال ہے جس کے لیے آدمی اپنی پوری زندگی، میری تو خیر آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے، لیکن ہر قسم کے ایج گروپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر زمانے میں ہر ایج کے اندر ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے کہ اس سے اس کو کہیں سے سٹارٹ لینا ہے. زندگی تو گزر جا رہی ہے، یہ مت سمجھے کہ آدمی کی زندگی کو ٹھہری ہوئی ہے. پچھلے سال سے ایک سال، اب پچھلے رمضان سے دوسرا رمضان آ گیا، ایک سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم نکلے چلا جا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے الا تنفروا يعذبكم عذابا، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ دردناک عذاب دے گا. ويستبدل قوما غيركم، اور قوم تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا. اور اس بات پر اسے کوئی مشکل نہیں ہے. ولا تضروا شيئا والله على كل شيء، وہ قدرت پر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. مطلب اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہاری جگہ ایک اور قوم سے بدل دے گا، دوسری قوم آئی جو اللہ کی راہ میں نکل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اچھا، یہ جو آیت میں پڑھنے والا ہوں آگے 40 آیت، یہ ہمارے پاس اس کی جو ہسٹری وغیرہ میں اور حدیث وغیرہ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن 40، میرے خیال سے بچپن میں اسکول میں کورس میں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. کون بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. سنیے یہ آیت، سنیے کسی بچے نے الا تنصروہ فقد نصر اللہ، بچہ کوئی بتائے گا کوئی؟ سنیے آیت کہ نہیں مدد کی تم نے بلکہ اللہ نے اس کی مدد کی. ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. اذ اخرج الذین کفروا، جب اس کو کافر لوگوں نے نکال دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو تھے وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبی، جب ایک صاحب نے اس کے لیے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمزدہ محزون نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے اس کے اوپر سکون نازل کر دیا اور ایسی فورسز سے اس کی مدد کی جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافر لوگوں کلمے کو نیچے کر دکھایا. وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ نے اپنا کلمہ جو کلمہ تھا اس کا اوپر ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا. واللہ عزیز حکیم. اب یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں، غار میں تھے، تو وہاں پر دشمن ان کے پاس آ رہے تھے، تو وہ گھبرانے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جو کافر لوگوں کو نظر نہیں آیا، یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہے نا. اسی آیت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس پہ ذکر ہے. لیکن آیات میں یہ یاد رکھیں، آپ آج کے بعد سے آپ لوگ چاہیں تو اس آیت کو یاد کر لیں، اور اگر آپ آیات کے مطابق اللہ کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یہ نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کبھی ایسی زندگی میں ایسا وقت آیا، جیسے میری زندگی میں سچویشن میں ایسا وقت ضرور آیا جس میں آدمی صرف اور صرف اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، صرف اکیلا، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا ہے. اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی آیت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور آپ کے پاس ایک پریشر آ جائے تو آپ کو لگے آپ تنہا اکیلے ہیں، کیونکہ آپ کو نظر تھوڑی آ رہا ہے، کوئی خود اتنی بڑی فورس تھوڑی لگ رہی ہے آپ کے ساتھ کوئی. کیونکہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بھائی تھے، فرعون کے پاس بھیج دیے جاؤ. کوئی یہ نہیں کہا کہ ایٹم بم بناؤ، پستولیں بناؤ اور سب جاؤ اکیلے جا کے بیان کرو اللہ پیغام. یہ کام جو ہے نا، یہ تو دشمنوں کا کام ہے، ڈرپوک لوگوں کا کام ہے، دوسرے پستول پہ اٹھا کے مار دھاڑ کرنا. اصل تو ہے کہ جاؤ اللہ کا بیان کرو پیغام اور اس پہ عمل کرو. اصل تو اللہ تعالیٰ نص مانگ رہے تم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ.
وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کر رہے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. قتل کیسے کر رہے ہیں؟ قتل کیسے ہوتا ہے؟ اپنے نفسوں سے. جو نفس اللہ نے آپ کو دیا ہے امانت کے طور پہ, اس کے جو احکامات کے مطابق آپ کی سوچ ہونی چاہیے. دوسرا اگر نہیں کر رہا تو وہ ذمہ دار, آپ اس کو مارنے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ ماننے والا تو وہی آدمی ہے جو اپنی زندگی خود صحیح نہیں گزار رہا. تو یہ یاد رکھیں, اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر صبر کرنا پڑے گا, اور کانفرنٹیشنز آئیں گی, باقاعدہ کانفرنٹیشنز آئیں گی, اور اس حد تک کہ گولی بھی کھا لیں گے آپ. تو اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی آپ اکیلے ہیں, اور اللہ اگر رسول آپ کو, آپ کے اندر آیاتیں ہیں اور روح ہے, آیتوں کی ایسنس آپ کے اندر موجود ہے, تو لا تحزن ان اللہ معنا سمجھ سکتے ہیں آپ. نہیں محزون ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر آپ کے ساتھ اللہ اس کا رسول ہے تو یہ آپ کو کیفیت آئے گی. اور غار کے مطلب آپ ڈکشنری میں دیکھیں اس کو ڈپریشن بھی کہتے ہیں. تو یہ آیات کی وضاحت ہونے کے بعد آپ اگر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں, اور آپ کو جگہ سچویشنز پہ اگر آپ کو کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں یا پرابلمز آتی ہیں, تو آپ یہ سمجھیے, یہ آیت کو دہرائیں, آپ کو یہ تسکین, اللہ کہہ رہا ہے ایسے سکون نازل کرتا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, بس اللہ نے نازل کر دیا اس کے اوپر سکون, اور اس کو مضبوط کر دیا ایسی فورسز سے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کا وضاحت کرنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ تو ایک اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت پہ سچویشن پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کانفیڈنس دلایا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ اگر اسٹرگل یاد کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اگر پرابلم ہے تو یہی آیت ہے, اس سے آپ ہدایت لیں, گائیڈنس لیں. پھر کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا, اور پھر اللہ کہتا ہے کلمہ جو ہے کافروں کا, وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی, کہ اللہ نے کافر لوگوں کے کلمے کو نیچے کر دکھایا اور اللہ کا اپنا کلمہ جو تھا وہ اعلیٰ ہو گیا. پھر کہتا ہے نکلو انفروا خفافا وثقالا, یعنی ہلکے ہو کر نکلو یا بوجھل ہو کر نکلو. وجاہدوا باموالکم, جد و جہد کو اپنے مالوں سے, وانفسکم, اپنے نفسیات سے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جان جاؤ. یعنی آپ یہ کہ ابھی میں ابھی پریپریشن کر رہا ہوں, ابھی یہ میں کوششیں کر رہا ہوں, اللہ کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو جاؤ, تمہیں کرنا ہے جد و جہد ہی اللہ کی راہ میں, مال سے اور اپنی نفسوں سے. مال اللہ نے دیا ہے تو آپ مال سے بھی کریں, اور اگر آپ کو اللہ نے فزیکل اور سائیکولوجی ایبلٹیز ہیں وہ بھی کریں, دونوں سے کریں آپ. اور کرو تو اللہ کہے تو جان لو, اگر تم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ. تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں تو اس دنیا کے چکر میں اس طرح لپٹا ہوا ہے, سمجھتے یہ سب باتیں ہیں کتابی باتیں. پریکٹیکل جب کریں گے, جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. آگے لکھا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہمت نہ ہارو اور محزون نہ ہو, اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم ہی اعلیٰ ہو جاؤ گے. اب یہ جو ہے نا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, وہاں رسول کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, نہیں محزون ہو, نہیں غمزدہ ہو, ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا, تو ہمت نہ ہو, محزون نہ ہو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم اعلیٰ ہو جاؤ گے اگر تم ایمان لاؤ گے. اگر میں فرض کریے یا آپ ہم سب مل کر آیات کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں تو جو آپ کو ہرڈلز آتی ہیں اور پرابلمز آتی ہیں ان کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. آپ کا ایکشن غلط نہیں ہے, آپ کے ایکشن غلط نہیں, لیکن لوگوں کے غلط ایکشن آ رہے ہیں سامنے, تو آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. یہی تو جہاد ہے. تو آپ جب صبر کریں گے تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد, تو لگتا ہے دنیا میں اتنا زیادہ غلط نظام ہے, سسٹم ایسا غلط بن چکا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ تم ہمت نہ ہارو, غمزدہ مت ہو, اگر تم ایمان رکھو تو تم اعلیٰ ہو جاؤ گے. مطلب آپ کو اپنے ایمان سے ہٹنا نہیں, اللہ اعلیٰ کر دے گا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ہمت نہ ہارو, محزون نہ ہو, اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم اعلیٰ ہو جاؤ گے. اس اپنی اس کنفرنٹیشن یا سچویشن پر آپ اعلیٰ ہو جائیں گے جس میں آپ پرابلم میں آئے. آگے اللہ بتاتا ہے ان یمسسکم قرح, اگر تمہیں زخم لگ گیا,
تھپڑ نہیں تھا، گولی تھی زناٹے کی. اس کام میں کوئی ایک تھپڑ مار دے آدمی کو زناٹے کا بے خیالی میں تو کیسا لگے گا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تمہیں زخم لگائے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگائے تو اس کی مثل کا زخم دوسروں کو بھی لگائے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو ایام ہیں لوگوں کے درمیان ہم بدلتے رہتے ہیں. نہیں، یہ ہوگا کہ آپ اگر کہیں گے بھئی میں تو دن رات اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایسی کر رہا تھا اور آپ نے صاحب یہ میرے ساتھ کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نو، ہرگز نہیں. یہ ایام ہے لوگوں کے درمیان ہم بدلتے رہتے ہیں. اللہ کی اجازت تھی اس شخص کو جس نے چلا، یہ بغیر اجازت تو کام ہو نہیں سکتا. شیطان نے بھی تو اجازت مانگی نا کہ مجھے دے، میں گمراہ کروں گا. تو آپ یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ اللہ کی پرمیشن ہے گرانٹیڈ ٹو دا مین ہو ڈیڈ اٹ، بٹ میرا بھی تو امتحان ہے کہ میں پیچھے بیک آؤٹ کرتا ہوں یا میں فیس کرتا ہوں. احتیاط کے ساتھ اپنی جگہ صحیح ہے. اب ذرا سی سیکورٹی. اب دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اگر میں اس بلڈنگ سے کود جاؤں تو بچ جاؤں گا؟ آپ بتائیے، بتائیں آپ نہیں بچیں گے نا. اب میری سیکیورٹی اس لیے ضروری ہو گئی کہ مجھے مجھے آئیڈینٹیفائی کر دیا باہر کے ایک صاحب جو ہیں وہ میری تلاش میں. سمجھے میری بات کو آپ؟ تو ویسے کوئی سیکیورٹی نہیں رکھی میں نے آج تک. تو یہ نہیں ایسی بات ہے آپ اپنے گھر کو لاک کیوں کرتے ہیں؟ کھول کے آ جائے. گھر کون یہاں گھر سے آیا ہوا گھر کھول کے آیا، تالے والے چھوڑ کے کھلا چھوڑ کے آ گیا؟ کیوں لاک کر کے آ گیا آپ؟ تو وہ جس طرح آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی سیکیورٹی، لیکن اب میری زندگی کی ذرا سیکیورٹی بڑھ گئی. سمجھ رہے؟ سچویشن نہیں، یہ مت سمجھے کوئی میں ڈر رہا ہوں. اگر میں اللہ کے میسج سے میں منحرف ہو جاؤں اور میں اللہ کے پیغام کو بیان کرنا روک دوں، وہ سمجھی میں ڈرا. سمجھے میری بات کو آپ؟ لیکن اگر سیکیورٹی میں نے بڑھائی یا وہ یہ سیکیورٹی مجھے کرنی پڑ رہی ہے، وہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ آپ اپنے گھر میں تالا لگا کے آ گئے، کھول کے آ جاتے ہیں گھر کو، یا گھر میں سوتے ہو دروازے کھول دیتے ہیں آپ، گاڑی بند کر کے لاک کرتے نہیں کرتے. یہ سیکیورٹی سسٹم اکارڈنگ ٹو سچویشن بڑھتا جاتا ہے. ابھی پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ان کی کتنی سیکیورٹی ہے؟ کوئی ہر بار تھوڑی کو مارنے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن کچھ قوم ہے عناصر ہیں جو ان کے پیچھے لگے. ایک مثال ہے. تو ہر آدمی کی اکارڈنگلی سچویشن ویری کر جاتی ہے. سمجھے؟ تو آپ گھر پہ چوکی دار بھی رکھتے ہوں گے اگر، تو ہر طرح اس طرح سچویشنلی آپ اگر ویری کر رہے ہیں اکارڈنگ سچویشن آپ رکھ سکتے ہیں، گارڈ بھی رکھ سکتے ہیں، سیکیورٹی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو جیسے کہ میں پہلے طرح سے رہا، کوئی نہ سیکیورٹی نہ گارڈ، کچھ نہیں، صحیح ہے، سلسلہ رہتا رہا. اب سیکیورٹی کی سچویشن آئی تو ہم نے رکھ لی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی ہو گیا. اچھا اب کیا ہوا؟ اگر تمہیں زخم لگا اس کی مثل کا زخم دوسروں کو بھی لگا ہے. یہ تو ایام ہے لوگوں کے درمیان ہم بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جان لے اللہ تعالیٰ کون ایمان لا رہا ہے، اور تم میں سے اللہ گواہ چن لے. اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے یہ اس طرح سلسلہ ایسا کیا ہے کہ جس وقت آپ کو زخم لگتا ہے تو آدمی ریٹیلیٹ کرتا ہے یا اس کے کاز سے مطلب اس کے ساتھ بھاگتا ہے یا اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور اس لیے کیا کہ تاکہ تمہارا کڑا امتحان لے اور کافروں کو مٹا دے. وَلْيُمَحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جب تک اللہ یہ نہ دیکھ لے تم میں سے کون جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اس جد و جہد کے اندر جب پرابلمز آئیں، مشکلیں آئیں تو صبر بھی کر رہا ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم نے تو موت کی تمنا پہلے سے کر لی، من قبل ان تلقوا، اس کی ملاقات سے پہلے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم تو موت کی ملاقات سے پہلے ہی اس کی تمنا کر رہے ہو. کافی لوگ سمجھ بیٹھے میں نکل لیا، حالانکہ اللہ بھائی سچویشن ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی کیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. سوچ سکتا ہے نا آدمی، جب بس جس نے حرکت کی وہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ پکا ہی نکل گیا. کیوں تو بورڈ اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کلوز کوارٹر، پوائنٹ بلینک پہ مارا تھا اس نے. پوائنٹ بلینک کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں یہ ہوں، یہ سامنے یہ میرے یہ میں بیٹھا ہوں، یہ مار دی، یہاں سے مارا پوائنٹ بلینک. تو سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے بچایا ہوا. تو اللہ کہہ رہا ہے موت کی ملاقات سے پہلے آدمی تمنا کر رہا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تحقیق تم تو موت کی تمنا کر رہے ہو پہلے سے، من قبلی، پہلے سے، ان تلقوا، اس کی آنے کی ملاقات سے پہلے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ،
اگر بچا لیا اللہ نے مجھے تو اس کا یہ مقصد نہیں موت نہیں آئے گی. اللہ کہے تم اب دیکھ رہو, تم موت دیکھ چکے ہو, اور واقعی دیکھ چکا ہوں میں, تو مجھے تو اب اور زندگی کرنی ہے, اور مجھے پتا کہ نکلنے جانا ہے اللہ کے پاس, تو اب تم دیکھ رہو. ایک تو ہم سب ایسے سو رہے ہیں نا, بس ایسے سوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں, ایک دم ہوشیار ہو گئے. ایک میں ہوشیاری زندگی پہلے بھی تھا, اب اور ہوشیار اللہ نے کر دیا کہ اب تو وقت واقعی قریب آ گیا, اب تم دیکھ رہو. تو اللہ کہتا ہے پھر آگے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے اس کے اللہ کے رسول ہیں, اور بہت سے رسول سے پہلے گزر گئے. افإن مات, بس اگر وہ مارے جائیں, او قتل انقلبتم علی اعقابکم, یا قتل کر دیے جائیں یا مارے جائیں, تو کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. اچھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, ان کے بارے میں ایک کنٹروورسی چل رہی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قتل ہو گئے, کوئی کہہ رہے ہیں مارے گئے. یہ بات آپ کو معلوم ہے, ایک واضح طور پہ ایک بات نہیں کہ جیسے کہ ان کا انتقال ہو گیا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں قتل کر دیا تھا, پتہ نہیں زہر پلا زہر دیا تھا, کیا کر دیا, کوئی اس طرح کی بات ہے. مطلب کنٹروورسی ان کی ڈیتھ کی بارے میں ایک پرابلم چلی آ رہی ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے وہ مارے جائیں یا قتل کر دیے جائیں کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. اصل تو مقصد اگر قرآن مجید جو محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, اس قرآن مجید سے ہم گائیڈنس لے رہے ہیں, آیات سے وضاحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو اگر زندگی میں وہ ہیں یا نہیں, لیکن آپ اور ہم تو ہیں جو آگے زندگی, ان کی ڈیتھ یا ان کی قتل پہ آرگیو کرنا, ڈسپیٹ کرنا, اور اس پہ ہسٹری میں جا کے اس کے اندر کھود کے نکالنا کہ ایکچوئل کیا ہوا تھا. اصل بات اللہ کہہ رہا ہے کہ بس تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول, محمد نہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پہلے رسول گئے. افإن مات, اگر یہ مارے جاتے, او قتلا, یہ قتل ہو جاتے, کہ تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے. ومن ينقلب على عقبیہ, اور جو کوئی ایسا کرے گا اپنے ایڑیوں کے بل, فلن يضر الله شيئا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ. وسيجزي الله الشاکرین, اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله, اور کسی بھی نفس کو موت نہیں آ سکتی سوائے اللہ کی اجازت جب تک نہ ہو. موت کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, موت آ نہیں سکتی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. کتابا مؤجلہ, لکھا ہوا ہے کتاب میں پہلے سے, مطلب کتاب میں لکھ دیا ہے, یعنی میری ایج کی یا میری جو بھی ایک لائف ٹائم سپین ہے, چاہے کسی طرح بھی موت آئے, وہ لکھی ہوئی ہے موت, ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے موت. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس سے نہ پہلے مر سکتے ہیں نہ بعد میں, نہ کوئی مار سکتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے یہ بات, لیکن حقیقت یہ کہ سچویشن میں ہم گھبراتے ہیں. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, نہیں ہے نفس کے لیے کسی کے لیے اس کو موت آ جائے سوائے اللہ کی اجازت ہوگی, اور کتاب میں مؤجل لکھا ہوا ہے وقت مقرر. ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا, اور جو اس دنیا کے اندر ریوارڈ چاہتا ہے اس کو یہاں مل جائے گا. ومن یرید ثواب الآخرہ, اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اس کو وہاں مل جائے گا. وسنجزی الشاکرین, اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے لیے ضرور جزا دیں گے ان قریب. یہ تھی وہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی, یہ ریلیٹڈ ٹو دا سچویشنز تھی جو ہمارے ساتھ اب یہ حادثہ ہوا, اس لیے میں نے یہ بیان کر دی اس کے معنی وغیرہ. باقی یہ کہ انشاءاللہ جیسا سلسلہ ہوگا پروگرامز وغیرہ ہوتے رہیں گے جس میں آپ کو ہم دعوت دیتے رہیں گے, اور سلسلہ جاری رہے گا, یہ کوئی ختم نہیں ہو رہا ہے.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله